بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ڈیئر کورس ممبرز، امید اب سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا تربیت نفس برائے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کا اگلا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 15۔ اس کا عنوان ہے وسیلہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک بات ڈسکس کر لیں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے، یا کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا وسیلہ ٹھیک ہوتا ہے؟ وسیلہ کے ذریعے دعا کرنا یا وسیلہ سے سفارش کرنا یا کروانا، اس پہ یقین رکھنا، کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب میں دوں گا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں حال ہی میں ہم نے درود شریف پڑھنے کے بارے میں، جب ہم نے درود پاک دیکھے تو درود ابراہیمی دیکھا ہم نے، جو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود کیا ہے؟ کوئی بھی درود یا درود ابراہیمی کیا ہے؟ ایک دعا ہے، اور دعا ہم ایسے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ یعنی کہ وہ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں جو ہمیں درود شریف کی دعا کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، ہمیں اس میں یہ خود بتایا گیا ہے کہ آپ وسیلے سے دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج، اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج جیسا کہ تو نے درود بھیجا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ یعنی ہمیں اللہ رب العزت خود یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم نے وسیلے سے دعا کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، کیا وسیلہ استعمال کر رہے ہیں، کیا ہے، یہ الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن وسیلے سے دعا کرنا تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ہم ہر نماز میں وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک چھوٹی سی بات تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا سبق کیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کو شوق تھا بہت کہ آپ جتنے روحانی سلسلے ہیں، روحانی ترقی، روحانی تربیت کے سلسلے ہیں، جیسا کہ سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اشرفیہ، ایسے بہت سے سلاسل ہیں۔ یہ جو سلسلے ہوتے ہیں نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، روحانی تربیت کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ورنہ روحانی علم تو ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے، اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک۔ آپ کے سینہ انور سے یہ نور، یہ علم آ رہا ہے، اور جہاں جہاں کوئی بزرگ زیادہ جنہوں نے روحانیت پہ کام کیا، جنہوں نے زیادہ لوگوں کو سکھایا، انہوں نے اپنی تربیت کے حساب سے کچھ ترتیب بنا لی، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنا لیے، اور وہ ان کے نام سے سلسلے کا نام بن گیا۔ ادروائز تمام سلاسل روحانیت ہی سکھاتے ہیں، روحانی ترقی ہی سکھاتے ہیں۔ تو یہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں۔ تو حضرت قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بڑی خواہش تھی ان کی کہ ان کو اویسی سلسلہ ملے روحانی تربیت کے لیے۔ اویسی سلسلہ کی نسبت ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری زندگی میں، ظاہری حالت میں دیکھا نہیں تھا، آپ سے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن آپ سے محبت اور آپ سے ملنے کی خواہش اور طلب ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑی بزرگی عطا فرمائی، اتنے درجات آپ کے بلند فرمائے کہ پردہ فرمانے سے پہلے، وصال فرمانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو، اور فرمایا کہ آپ لوگ یہ میرا کرتا لے کے جانا۔ اویس نام کی شخص سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں اشارہ فرمایا، اور ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ یعنی کہ اتنا بڑا رتبہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کسی کو اس طرح انعام دے کر بھیج رہے ہیں، اور یہ دعا کا فرما رہے ہیں۔ تو اویسی سلسلہ بھی حضرت اویس کرنی کی نسبت سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا روحانی سلسلہ جہاں آپ کا کوئی ظاہری استاد نہ ہو، اس دنیا کا کوئی ظاہری انسان جو ابھی اپنی ظاہری زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں، آپ کا کوئی روحانی استاد یا مرشد اس دنیا کا نہ ہو، اس وقت کا نہ ہو، کسی اور دنیا یا کسی اور وقت کا ہو، اور وہاں سے براہ راست آپ کو فیض ملے، روحانی تربیت ملے، روحانی
منازل طے ہوں، روحانی فیض ملے، تو اس کو کہتے ہیں اویسی سلسلہ۔ تو حضرت قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بڑی خواہش تھی کہ ان کو اویسی سلسلہ عطا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دور دراز کسی علاقے میں گیا ہوا تھا سفر کے لیے، وہاں جمعہ کا دن تھا۔ جب جمعہ کا وقت ہوا تو وہاں ایک دیہات کی ایک چھوٹی سی مسجد میں نے جمعہ پڑھا۔ وہاں کے ایک مولوی صاحب تھے جو کہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ، بہت زیادہ دین کے اوپر بھی ایجوکیٹڈ یا اس طرح نہیں تھے، اور وہ اپنی سی کوشش میں ایک خطبہ دے رہے تھے جس میں بہت سے وہ واقعات سنا رہے تھے۔ قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اس مولوی کے بہت سے واقعات ایسے تھے کہ وہ بہت عجیب لگتے تھے، مضحکہ خیز لگتے تھے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ان مولوی صاحب نے ایسا سنایا کہ جس سے مجھ پہ رکت طاری ہو گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں صحابہ جب آپ کے پاس رہتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی بہت خاص کام ہوتا تھا، کوئی بہت خاص درخواست انہوں نے دربار رسالت میں پیش کرنی ہوتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخواست کو ضرور منظور فرمائیں، اور بہت ہی اہم کام ہوتا تھا، اور یہ خدشہ ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو منظور نہ فرمائیں تو ہمارا کام کیسے چلے گا۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ وہ درخواست لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ برائے مہربانی ہماری یہ درخواست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے ان کے حضور پیش کر دیجئے اور ان سے منظوری کی سفارش فرما دیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام علیہا سیدہ کائنات سے اتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے کہ وہ آپ کی سفارش یا آپ کی بات کو ٹالا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو جب کوئی ایسی فرمائش آپ کی بیٹی آپ کے پاس لے کے جاتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لازمی منظور فرما لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے یہ طریقہ رکھا ہوتا کہ بہت ضروری خاص بات ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سفارش سے وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کیا کرتے تھے۔ تو قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی، یہ واقعہ سنا، تو پہلے تو مجھ پر رکت طاری ہو گئی اور ایک خاص کیفیت بنی اور یہ بات میرے دل کے اندر اتر گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھا، وہاں پہ کچھ نوافل ادا کی، اور میں نے کچھ نوافل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام علیہا کی روح مبارکہ کو ایصال ثواب کی نیت سے بھی پڑھے، اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نہیں جانتا یہ جو واقعہ مولوی صاحب نے بتایا یہ درست ہے یا نہیں، لیکن جتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرماتے تھے، یہ وجہ ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوگا، اور میرا اس پہ یقین ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا دعا کی کہ اے اللہ، میری یہ درخواست انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام علیہا کی روح مبارکہ کو یہ اجازت عطا فرما کہ وہ میری یہ درخواست لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں کہ مجھے اویسی سلسلہ عطا کیا جائے۔ آپ نے کچھ دیر یہ دعا فرمائی رکت آمیز کیفیت میں، تکرار کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ درخواست ضرور قبول کی جائے گی، اور یہ جو واقعہ بتایا گیا یہ صحیح تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی، نوافل پڑھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایصال ثواب کے لیے، اور میں واپس آ گیا۔ کچھ ہفتے گزر گئے، میں اس بات کو بھول گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بھابھی ہیں جو کسی دوسرے ملک میں تھی، ان کا ایک دن مجھے فون آیا اور انہوں نے خوشی سے بتایا کہ ان کو خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام علیہا کی زیارت ہوئی ہے، آپ سے گفتگو کا شرف عطا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی قدرت اللہ شہاب سے کہو کہ میں نے ان کی درخواست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی ہے، اور حضور نے کمال مہربانی، کمال شفقت سے اس کو منظور فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میری بھابھی نے مجھے فون کر کے یہ چیز بتائی تو میں تو پہلے بھول چکا تھا، تو میری تو زمین آسمان کی کیفیت نہ رہی، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں ایک بہت زیادہ ایک ٹرانس کی حالت میں رہا، اور خوشی کی کیفیت، حیرت کی کیفیت اپنی جگہ، اور میری یقین اور دعا کی کیفیت اپنی جگہ۔ تو اس طرح ان کو بتایا گیا کہ ان کی درخواست قبول ہو گئی ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد ان کا روحانی سلسلہ ویسا ہی شروع ہو گیا جیسا ان کو خواہش تھی کہ اویسی سلسلہ ان کو ملے۔ اویسی سلسلہ سے ان کو روحانی تربیت ملی، اور قدرت اللہ شہاب صاحب کی ایک کتاب ہے شہاب نامہ، بہت مشہور زمانہ کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے، یہ واقعہ بھی لکھا ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے کیسے روحانی تربیت فیض ٹریننگ ملا کرتی تھی، تو ان کی خواہش اس طرح سے پوری ہوئی۔ یہ واقعہ ہم نے کوٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ سب بھی، میں چاہتا ہوں آپ سب بھی اپنی یہ درخواست جو ہے اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش کیجئے۔ نوافل، خاص طور پہ نوافل پڑھیے، صرف اور صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام علیہا کے ایصال ثواب کے لیے، کہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ میں جسمانی عبادت نوافل جو ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کا ثواب خالصتاً اور فقط حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو عطا ہو۔ اس نیت سے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، 2 4 6 8 10 جتنا آپ کا دل کرے، خوشی و خضوع سے اچھے طریقے سے پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ریلیکس رہ کر، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کر کر، تکرار کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کو مخاطب کر کے دعا کریں۔ دعا بھی اپنے تکرار کم از کم 10 11 دفعہ تکرار کے ساتھ رپیٹ کر کے دعا کرنی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بھی بتائی ہے، جیسے قدرت اللہ شہاب صاحب نے دعا کی۔ اور اگر کوئی آپ میں ایسا ہے جو اپنے کسی روحانی طریقے سے براہ راست حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنی یہ درخواست پہنچا سکتا ہے تو وہ ایسے بھی کر سکتا ہے، ورنہ تمام لوگ جیسے یہ بتایا گیا اسی طریقے سے کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اس کے بعد آپ نے بے فکر ہو جانا ہے، اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ چاہے آپ کو جواب ملے یا نہ ملے، آپ کی درخواست وہاں پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اور جو پہلے ہم کر رہے ہیں، جو ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو آہستہ آہستہ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہم الفا سیٹ حاصل کر رہے ہیں، ذہن ریلیکس کر رہے ہیں، نعت یا کوئی قصیدہ یا کوئی چیز ایسی جو ہم نے پہلے بات کی تھی گنگنانے کی بات کر رہے ہیں، اور جو اپنے ورد کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو اچھی نیتیں اچھے کام کر رہے ہیں، وہ سب آپ نے جاری رکھنے ہیں، تاکہ جب آپ کی یہ رپورٹ، آپ کی یہ درخواست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش کی جائے تو وہاں پہ اس وقت آپ کی ایک اچھی رپورٹ آلریڈی موجود ہو۔ یہ روحانیت ہے، روحانیت ایک خودکار نظام ہے۔ جب آپ کی درخواست جب وہاں دربار رسالت میں پیش کی جائے گی تو وہاں آپ کا سارا ڈیٹا یوں سمجھیں کہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا، آپ کی تصویر، آپ کا نام، آپ کا نسب، آپ کی اچھی نیتیں، آپ کا شوق سفر کتنا ہے، آپ اس کورس کے ممبر ہیں یہ بھی، اور آپ کیا کیا اس زیارت رسول کے لیے آپ کیا کیا محنت، کیا کیا کوشش کر رہے ہیں، کیا کیا نیت کر رہے ہیں، یہ سب چیز وہاں آلریڈی موجود ہوگی۔ حضور اور حضور کے آل رسول سب جو ہیں وہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہیں، تمام علم، تمام معلومات جب چاہیں جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کے پاس ساری خبر، سارا علم موجود ہے۔ تو آپ نے آج سے اچھی نیتیں، اچھے کام، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی نیت کرنی ہے سچے دل سے، اور آگے چلنا شروع کرنا ہے، اور یہ جو درخواست کا طریقہ بتایا یہ آپ نے کر دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی درخواست قبول فرمائے، اور جو درخواست پیش کرے وہ پلیز وہ اپنے لیے بھی درخواست کرے، اور اپنے باقی تمام درود ممبرز کے لیے بھی درخواست پیش کرے، اور اپنے تمام اساتذہ کی طرف سے بھی درخواست پیش کرے، یعنی کہ آپ یہ درخواست پیش کریں گے کہ ہمارے اس زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کورس ہے اس کے تمام ممبران کو اور تمام استادوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پر نور دیدار عطا فرمائیں، اور بار بار عطا فرمائیں، مستقل عطا فرمائیں، اور ہمیں اس کا اہل بھی بنائیں، آمین انشاءاللہ تعالی۔ تو جب اتنی زیادہ زبانیں، اتنے زیادہ لوگ یہ نیت، یہ خواہش، یہ درخواست پیش کریں گے تو اللہ کے حضور ہمیں تو امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ درخواست لازمی قبول ہوگی، اور ہم سب جو ہیں نوازے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔